ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ ظالم کو ظالم ہم نے کہا ہے، کہتے رہے ہیں کہتے رہیں گے۔ ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ نہ سکے گا یہ سلسلہ جو وہ بلا سے ہم نے لیا تھا، عزت کا رستہ شاہ کربلا نے خود اپنی جان لے کے چنا تھا۔ ہم سب اسی ہی راستے پہ ہر دم چلتے رہے گے چلتے رہیں گے۔ ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ صبر حسینی عزم حسینی منزل ہماری رستہ ہمارا، ہم ہیں فدائی ہم کربلائی، دنیا میں یہی چرچا ہمارا۔ ہمت سے اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہے گے بڑھتے رہیں گے۔ ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ مجلس یہ ماتم یہ پرساداری، یہ نوحہ خوانی یہ عزاداری، ہم ہیں دعائے فاطمہ زہرا، اپنے لہو میں ہے وفاداری۔ اس گھر کے دشمن سے ہم لڑے تھے لڑتے رہے۔ علم ہماری ہے بس یاد لکھ دیا میں نے، قدم بڑھائے جو طوفان اور حوادث نے، قلم سے پانی پہ عباس لکھ دیا میں نے، قلم سے پانی پہ عباس لکھ دیا میں نے، قلم سے پانی پہ عباس لکھ دیا میں نے۔ ہمیں وفاؤں کا انعام دے گیا غازی، ہمیں وفاؤں کا انعام دے گیا غازی، حسین صبح حسین شام دے گیا غازی، حسین صبح حسین شام دے گیا غازی۔ مٹا دو مقصد شبیر کے لیے خود کو، زمانے بھر کو یہ پیغام دے گیا غازی، زمانے بھر کو یہ پیغام دے گیا۔ ایک پیغام پیش کر رہا ہوں سمجھ، زمانے بھر کو یہ پیغام دے گیا غازی۔ دعا کو ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ، مقدروں کو بناؤ مگر نماز کے ساتھ، مقدروں کو بناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ بتا رہی ہے یہ عباس کی وفاداری، علم کو چومنے آؤ مگر نماز کے ساتھ، علم کو چومنے آؤ مگر نماز کے ساتھ، علم کو چومنے آؤ مگر نماز کے ساتھ۔ اور زمانے بھر کی وفائیں سلام کرتی ہے، زمانے بھر کی وفائیں سلام کرتی ہے، فلک کی پاک فضائیں سلام کرتی ہے، فلک کی پاک فضائیں سلام کرتی ہے۔ امامتوں نے قصیدہ پڑھا ہے غازی کا، نبوتوں کی نگاہیں سلام کرتی ہے، نبوتوں کی نگاہیں سلام کرتی ہے، نبوتوں
پر عبادتوں کو بہت ناز ہے امامت پر نبوت ہے فدا آپ کی صداقت پر نبوت ہے فدا آپ کی صداقت پر زبان سے کہتے ہی سونے کی ہو گئی دیوار علی کا آج بھی احسان ہے شریعت پر علی کا آج بھی احسان ہے شریعت پر علی کا آج بھی احسان ہے شریعت پر نعرہ سلام سکینہ کو مقدر لایا جب کہ زندہ میں سکینہ کو مقدر لایا بچپنے کی جو اسیری تھی تو دم گھبرایا بچپنے کی جو اسیری تو دم گھبرایا رو رو کہتی تھی کہ رہنے ہوا جب گھر میرا دم ہے لبوں پر آیا آؤ بابا کہ میرا دم ہے لبوں پر آیا راہ میں روئی میں آ کر نہ کیا پیار قید خانے میں تو دکھلا دیے دیدار مجھے جب کہ زندہ میں سکینہ
سامنے اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا ہے. لیکن عزیزوں، سب سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں دو طرح کے حضرات تشریف فرما ہیں. کچھ اس شہر کے مقامی باشندے ہیں، آگرے کے رہنے والے یا جو مستقل آگرے میں مقیم ہیں، اور کچھ وہ حضرات ہیں جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شہید سالس علیہ الرحمہ کی قبر پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو مانگنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے آئے ہیں. میں شاید دونوں حضرات کے لیے ایک ایسا نمبر پر آنے والا ہوں کہ یہاں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے نمبر پر نہیں دیکھا ہوگا. نوجوانی اور جوانی کے دور میں جہاں مجالس جب اپنے شباب اور عروج کو اس وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ حاضر ہوتا رہا، پھر دو تین بار رسالہ سوال کی مجلس پڑھنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ذہنوں میں بات کافی نہیں رہ جاتی. آپ سوچ رہے ہوں گے میری اس گفتگو کا کیا موقع ہے، کس مناسبت سے بات کر رہے ہیں. میں گزارش مناسبت سے کر رہا ہوں کہ اس وقت جس شہید کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ترقین کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ کیوں شہید ہوا؟ کیا وہ میدان جنگ میں بدلو کے لیے تھے؟ کیا انہوں نے کسی ابتدا کا سہارا اٹھایا تھا؟ یا وہ کسی سے لڑنے گئے تھے؟ نہ وہ کسی سے لڑنے گئے تھے، نہ کسی ابتدا کا سہارا اٹھایا تھا، نہ میدان جنگ میں گئے تھے. انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ حق کو بیان کیا تھا اور حق کا مطالبہ کیا تھا. ظالم حکومت نے انہیں حق بیانی پر اور حق کے مطالبے پر اپنے خیال میں موت دے دی. حالانکہ کوئی انسان اپنے بستر پر خود مر جائے تو شاید اس کی موت بن جائے، لیکن وہ جس کی موت حق بیانی کرتے ہوئے حق کی راہ میں ہو، وہ اپنی موت مرتی نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا ہے کہ ظالم جس کے ہاتھ میں پاور ہو اور اقتدار ہو، اس ظالم کے سامنے جو پاور والا ہے، جو اقتدار والا ہے، اس کے سامنے بھی حق کی بات کو کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. شہید ڈاکٹر عمر کی شہادت اس میدان جہاد میں ہوئی ہے جہاں حق کی بات فرمائی گئی. انہوں نے حق کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ظلم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام میں صلوات سب نے اپنی سیرت سے اور اپنی زبان سے دونوں سے ہمیشہ ایک پیغام دیا ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کو قبول کرو. یاد رکھیے گا اہل بیت کا پیغام سے اتنا نہیں ہے کہ ظلم کرو نہیں، بلکہ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرو. ہم ایک فریضہ ادا بھی کر لیتے ہیں تو دوسرے فریضے کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے
مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. ہم ظلم نہیں کرتے, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے گا, مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں, بلکہ مسلمان کی ذمہ داری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اس سے زیادہ قرار دی ہے. سرور کائنات کا مشہور و معروف ارشاد ہے, میں اپنے نوجوانوں کے لیے دوہرا رہا ہوں اور انہیں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا, انصر اخاک ظالما کان او مظلوما. حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اتنی بات سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا آیا میں تو نہیں جانتا, لیکن جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میں اتنی روایت پڑھ کے الجھ گیا تھا کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو. یہ تو بالکل ناانصافی والی بات ہے. بھائی میرا بھائی مظلوم ہے, میں اس کی مدد کروں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن میں تمہیں ظالم بھائی کی مدد کروں تو تعصب ہوا, تو انصاف کے خلاف ہوا. اور پروردگار عالم نے انبیاء کو اس زمین میں جو بھیجا ہے, ان کی بعثت کے سلسلے میں جو مقاصد بیان کیے ہیں, ان پر اس وقت گفتگو پھیلانا نہیں مجھے, اس میں آیات قرآنی میں جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے تعلیم اور تربیت جیسی چیزوں کے ساتھ ساتھ, اس میں ایک ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. اللہ کہتا ہے ہم نے انبیاء کو اس زمین پر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے انسانوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومنوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انسان کسی بھی مذہب کا ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, مشرک ہو, بت پرست ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عدالت کا نظام قائم کرے. تو جب سارے انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے, اور ان میں سرور انبیاء یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, یہ تعصب کیسے سکھا سکتے ہیں, چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو. تو مظلوم بھائی کی مدد کرے آدمی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, میں اسے ظلم اس پر ہو رہا ہے, ہم اس کی مدد کریں. اور یہاں پر ایک بات اور میرے جوان سمجھ میں, یہ حضور جو لفظ اخا کا کہہ رہے ہیں, اخ بھائی کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو, مظلوم ہے تو میں نے اپنے ظلم سے اس کو بچانے کی کوشش کی. اس پر جھوٹے مقدمے قائم ہو گئے تھے, میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی, اس سے نجات دلوا دی, اسے زبردستی پولیس میں کیس میں پھنسوا دیا گیا تھا. میرا برادر مومن تھا, مجھ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں, مگر مجھے پتا ہے تو بے قصور ہے, تو میں نے اسے جا کے اپنے باور, اپنی طاقت, اپنے تعلقات جو بھی میرے پاس ہے, منبر پر آتا ہوں, بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں, ان سے جو کہہ دوں اسے قبول کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں گیا تھا علی گڑھ مجلس پڑھنے, میں گیا تھا مراد آباد, یہ سمجھ لیے کہ مولانا نے شہروں کے نام لیے تو وہاں کچھ ایسے معاملہ تھا. لہٰذا میں کہہ دیتا ہوں میں گیا تھا آگرہ مجلس پڑھنے, وہاں ایک دوسروں پہ جھوٹے مقدمے قائم کر رکھے لوگوں نے. اس میں بیچارہ ایک اچھا نیک شریف آدمی میں جانتا ہوں, اچھی طرح سے دیندار, ایماندار, اور اپنی ایمانداری کی سزا میں بےایمانوں نے اسے پھنسا دیا ہے. تو ذرا آپ جج صاحب ان کی مدد کیجیے. یہ اتنی سچائی ہے کہ واقعہ نے ایک جج جو مرد مومن تھے اور علی والے تھے, میں ایک مومن کے بارے میں مطمئن تھا ان کی خطا نہیں ہے, جس جرم میں وہ ان پر کیس قائم ہوا اس جرم کے مجرم کو نہیں. میں نے بس اتنی بات کہی کہ اس جرم کے مجرم نہیں ہے جس میں انہیں پھنسایا گیا ہے, انہوں نے بہرحال مدد کی. تو میرے عزیزوں, اگر کوئی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے چھڑا لیا جائے. پیغمبر سے لوگوں نے بھی یہی سوال کیا جو سوال آپ کو میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ سرکار کوئی مظلوم ہے تو ہم اسے ظلم سے نجات دلا دیں, اس طرح اپنے بھائی کی مدد کریں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اپنے ظالم بھائی کی مدد کا کیا مطلب؟ ظالم بھائی کی مدد کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ میرے بھائی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کر رکھا ہے تو میں بھی جا کے وہاں جھوٹی گواہی دوں. ظالم بھائی کی مدد کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر میرے بھائی نے میری اپنی بہنوں کا مال, حق, میراث چھین رکھا ہے تو میں بھی جا کے گواہی دے دوں, جو آج کل بے حیائی کے ساتھ ہمارے گھروں میں سب ہو رہا کہ اپنی
سگی بہن کے بہن ہونے سے کورٹ میں جا کے انکار کر دیا جاتا ہے، اپنے بھائی کے اولاد ہونے سے انکار کر دیا جاتا ہے. نہ جانے یہ دنیا کہاں کہاں ہمارے دین کو چھین رہی ہے، یہ دنیا کہاں کہاں ہمارے دین کو چھین رہی ہے. کوئی مال دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے، کوئی شہرت دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے، کوئی اقتدار دنیا کے لیے دین کو بیچے دے رہا ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں جس چیز کے لیے بھی اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، یہ دنیا آ کے چلی جانے والی ہے، یا یہ تمہیں چھوڑ دے گی یا تم اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مگر جس آخرت کو برباد کر رہے ہو اس سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں. تو کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں اس کی ظالم کی مدد کروں، اس کے ظلم میں شامل ہو جاؤں. میں نے بڑا وقت لے لیا جوانوں سے بات کرنے میں، مگر تھوڑا وقت اس لیے دیا تاکہ ذہنوں میں رہ جائے. تو مظلوم کی بھی مدد کرو جو تمہارا بھائی ہے، اور ظالم کی بھی مدد کرو جو تمہارا بھائی. اور بھائی سے مراد صرف میرا سگا بھائی نہیں، میرے ماں باپ کی اولاد نہیں، برادر ایمانی، علی کا غلام، برادر ایمانی کی مدد کرو. ظالم کی مدد کرو، کہا اس کے ظلم میں شریک ہو جائے. کہ نہیں، ظالم کی مدد یہ نہیں ہے. توجہ دے میرے بچے، میرے جوان، میری بیٹیاں، ہم سب ظلم کا مطلب خالی تلوار چلا دینا، گولی مار دینا، مقدمہ قائم کر دینا نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہے جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ ملے، جو جس کو کا مرتبہ ہے وہ اسے نہ دیا جائے. یہ ظلم ہے. کہ ظالم کی مدد کرو، جو تمہارا بھائی ہے تو اس بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو. کہ اس کے ظلم میں شریک ہو جائے. کہ نہیں، ظالم بھائی کی مدد اس کے ظلم میں شریک ہونا نہیں ہے، ظالم بھائی کی مدد اس کو ظلم سے روک دینا ہے. ایک سلام بھیجئے محمد. ایک اور سلام بھیجو کے دیکھتے ہیں. تو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں ایسے عالم باعمل، ایک صاحب ایمان، وہ مومن کہ جس نے ایمان کا خالی زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی جان دے کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت کیا. اس کے حصہ ثواب کے لیے جس نے جان دی تھی صلوات دیتے ہیں. میدان جنگ میں جا کے گولی بندوق نہیں اٹھائی تھی، تلوار نہیں اٹھائی تھی، بلکہ اعلان کلمۃ حق، حق کی بات کو بلندی دینے کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو پہنچانے کے لیے اپنے برادر ایمانی، برادران ایمانی جو سعودی عرب میں خصوصیت سے اور پوری دنیا میں بالعموم ظلم و ستم کا شکار تھے، چاہے سیریا میں چاہے یمن میں، شہید باقر نمبر میں، ان سارے مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھا رہے تھے. اپنا کچھ نہیں مانگ رہے تھے. آپ میں سے بہت سے جوانوں نے اور وہ لوگوں بھی شاید دیکھا ہو، ان کے مخلصین نے ان کی زندگی کے کچھ حصے بھیجے ہیں. ان کے گھر کی ایک تصویر ہے جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتہائی بوسیدہ کمرہ ہے، جگہ جگہ سے اس کا پلاسٹر ٹوٹا ہوا، رنگ ادھڑا ہوا، معمولی سا جو ہم لوگ دری بچھاتے ہیں، معمولی سے دری وہ بھی دکھنے سے لگ رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ غریب کے لائق ہے، ان کے والد غریب کے لائق ہے. اتنی پرانی کسی ہوئی، انتہائی سادہ زندگی ہوتی ہے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے تھے. وہ وہیں جو حضور نے بندہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو. دونوں کی مدد کر رہے تھے، دونوں سے کہہ رہے تھے تم میرے بھائی ہو، ایمانی بھائی ہو، تمہارے حق جو چھینا جا رہا ہے میں تمہیں دلواؤں گا. اور ان سے بھی کہہ رہے تھے تم برادر اسلامی ہو، تم سے بھی کہوں گا ظلم چھوڑ دو. ایک ساتھ کر رہے تھے، دونوں کام ایک ساتھ کر رہے تھے. اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ یہ جو آواز اٹھا رہا ہے یہ ہمارے بھلائی کے لیے اٹھا رہا ہے یا ہماری برائی کے لیے اٹھا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے شروع سے تبدیلی کی ظلم کے ساتھ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ائمہ طاہرین اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ جو شروع ہوتا تھا کیا ہوتا تھا. میں بات کرتے کہتے دوسرے وقت آ گیا ہو، لیکن یہ باتیں مجھے بھی کہتے ہیں نہیں
اور یہ جو مہم چلی بات نہ پہنچے، اس کے لیے جو پہلی آواز اٹھی ہے تاریخ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، جو بزرگ ہیں انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ بات نہ پہنچنے پائے، یہ صرف ائمہ اس سازش کا شکار نہیں ہوئے، خود حضور کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے۔ شہادت پیغمبر کے بعد جو یہ آواز اٹھی کہ آج سے اگر کسی نے پیغمبر کی کسی روایت کو بیان کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ کتابت پر، تحریر پر پیغمبر کے ارشادات کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی تھی دوسری حکومت کے دور میں، اس نام پر لگائی گئی تھی۔ دیکھیے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو بدسلیقہ ہوتے ہیں، توجہ دے میں بہت وضاحت سے جملے نہیں کہوں گا، جو بدسلیقہ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں صاحبان اقتدار، وہ جب کوئی برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو اس کو چھپا نہیں پاتے، اس پہ کوئی اچھائی کا کیپسول نہیں چڑھاتے۔ لیکن جو سمجھدار، عیار، چالاک حکام ہوتے ہیں، وہ اب برائی پر بھی اچھائی کا کیپسول چڑھاتے ہیں۔ بدکاری، ناجائز رشتے اور تعلقات، جنسی بے آرامی، یہ ساری چیزیں، شراب، جوا، جو تمام چیزیں اخلاق اور کردار کے اور انسانیت کے خلاف ہے، ان ساری چیزوں کو دشمنان انسانیت، یہ بھی موضوع ہے، انسانوں کے درمیان شیطان پرست موجود ہے۔ اور میں ایک لفظ بول رہا ہوں، میرے جوان جا کے گوگل پر دیکھیں، میسنسٹ، بہت کچھ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ میسنسٹ ہے، فری میسن گروپ ہے، جو شیطان پرست ہیں، جن کا مشن یہی ہے کہ برائی کو رواج دینا ہے، لیکن انہی کی اصل حکومت انہی کی ہے، چاہے یورپ کے ممالک ہو، چاہے امریکن ممالک ہو، سب جگہ اندر سے پیچھے سے یہی حاکم ہے۔ ہمارے ممبروں سے ان سچائیوں کو، ان حقائق کو بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی ہے، پھر اس کے لیے اپنے اسباب ملل ہے، وہ اسباب ملل دور ہو جائیں، اس لیے صلوات بھیجیں گے۔ جب تک یہ واہ سے ہماری مجلسیں جڑی رہیں، تب تک بہت سی باتیں اس ممبر سے نہیں کہی جا سکیں، اس لیے کہ خطیب کے دماغ پہ بوجھ ہے، مجھے وہ کہنا ہے جس کے نیچے سے واہ کی آواز آ رہا ہے، اور جس دن اس نیچے کی واہ کے بجائے ادھر سے شاباش میرے غلام، شاباش میرے بندے، جس دن سے خطیب کے دماغ پہ یہ فکر بیٹھ جائے گی، پھر ادھر کی واہ کی فکر ختم ہو جائے گی، ادھر کی فکر آ جائے گی، اور اس کے بعد اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کرے گا، لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، میں بھی راضی نہیں ہوں گا، لیکن جو میری رضا کے لیے لوگوں کی ناراضی کی فکر نہیں کرے گا، میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا، لوگوں کو بھی اس سے راضی کروں گا۔ کاش میری اس برادری کو جو اس ممبر پہ آ رہی یہ یقین ہو جائے کہ وہ باتیں کی جائیں جس پر میرا مالک راضی ہو جائے، محمد و آل محمد راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ جب یہ سب راضی ہو جائیں گے تو ان کے غلام ہم سے کیوں راضی نہیں ہوں گے، ان کی طرف سے ہم سے کیوں راضی ہوں گے۔ عیار اور مکار ہمیشہ برائیوں پر اچھائیوں کا کیپسول چڑھا کر سے پیش کرتے ہیں۔ سب پوری دنیا میں بدکاری، شیطنت، گناہ، ابھی نئی آفت ہمارے ہندوستان کا معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں ہے لیکن مذہبی معاشرہ ہے، اور صرف مذہب سے وابستگی، چاہے وہ صحیح مذہب نہ بھی ہو، بہت سی برائیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے سید ظاہر غیر مسلم ہے، بت پرست ہے، مشرکین ہے، لیکن مذہب سے وابستگی بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں لا مذہب ہے، جو زبان سے چاہے لا کہہ رہے ہیں لا مذہب ہو گئے سب، وہاں دیکھیے جو برائیاں بھی ہمارے ملک نہیں آئی، لیکن وہ ملک جو برائیوں کا شکار ہو کے تباہ ہو چکے ہیں، یورپ اور امریکہ میں فیملیز ٹوٹ چکی ہیں۔ انسان کو اللہ نے غربہ بنا کے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، جانوروں کی طرح اکیلے، جانور جو سڑک پہ ٹہلتے رہتے ہیں، کھیلا ملاقات ہو گئی، نسلیں چل رہی ہیں، جو حالات ان کے ہو گئے وہی چاہتے ہمارے ہو جائیں، لہٰذا وہی برائیاں لا رہے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ میں جو کیس گیا ہے،
ہم جنسوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بدترین لعنت. اس کا نتیجہ اگر یہ رواج پا جائے تو اس کا نتیجہ ایک لمبی مدت کے بعد کیا ہوگا؟ انسانیت، انسان ختم ہو جائے گا، نسلیں نہیں چلیں گی، تو انسان دشمن ہے. میں کہہ رہا تھا یہ کہ مکار اور عیار لوگ برائیوں پر اچھائیوں کا کیپسول چڑھاتے ہیں. ایسی ہر برائی کو جب رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سیدھے نہیں کہا جاتا ہے یہ انسان کی آزادی کا مسئلہ. تو آزادی کے خوبصورت کیپسول میں بدکاری کی گندی دوا بھری جا رہی ہے. آزادی کے خوش رنگ کیپسول میں بد کرداری، بد اخلاقی، بے روی، انسانیت دشمن زہر بھر کے دیے جا رہے ہیں. اگر سیدھے برائی کو برائی بنا کے پیش کیا جائے تو کوئی برائی کو قبول نہیں کرے گا. میری بہنیں بھی سنے، میرے بھائی بھی سنے، بریانیت برائی ہے، کہ ننگے ہو کے چلو نہیں کوئی قبول کرے گا. کہا یہ تو فیشن ہے. بھلی یہ فیشن کا کیپسول چڑھا اور برائی رواج پا گئی. آج کل تو ایسا چل رہا ہے کہ جملہ اپنے جوانوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سے کام ہم اس لیے کرتے کرتے کیوں کہ آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے. تو دنیا کا کوئی آدمی جواب دے دے کہ آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے، آپ کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. یہ جواب وہ ہے جو امام زمانہ سے ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زمانے کے پیچھے وہ چلے جو امام سے محروم ہو. ہم تو امام زمانہ والے ہیں، ہمیں زمانے کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں اپنے امام زمانہ کے پیچھے چلنا. واہ 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 واہ. صلوات بھیجیں محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ اچھی بری بات پر اچھائی کا غلہ چڑھایا جاتا ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد دوسرے دور حکومت میں حضور کے ارشادات کو جو روایات اور حدیث کہلاتے ہیں ان کے نشر پر، پھیلانے پر، بیان کرنے پر، لکھنے پر پابندیاں لگائی گئی. اگر ایسے سیدھے روکا جاتا تو کون مسلمان بنتا؟ کا اس لیے منع کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے گڑگڑ کے حضور کے نام منسوخ کر رہے ہیں. اب یہ اچھائی کا کیپسول چڑھا دیا. اور بھی کام ہوئے ہیں. اذان میں حی علی خیر العمل آتا تھا، آتا ہے اور جو آتا تھا تو کہاں کی یاد دلاتا تھا؟ وہاں کی یاد دلاتا تھا جہاں حج سے واپسی میں ولایت مولا کائنات سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلمان فارسی سے جب حکم دیا تھا حضور نے، بلاؤ جو آگے چلے گئے انہیں، بلاؤ جو پیچھے رہ گئے انہیں، جمع کرو انہیں جو ہیں موجود. تو کیا کہہ کے بلایا تھا؟ حی علی خیر العمل. تو اذان میں جیسے ہی آواز آتی غدیر کا منظر نگاہوں میں آ جاتا. لہذا اب دماغ نے سوچا کہ اس غدیر کو کیسے بلایا جائے. کہاں اذان سے نکال دو اسے، مگر ایسے کوئی کیسے نکالے گا؟ لہذا اس برے کام کے لیے اذان سے حی علی خیر العمل کو نکال دیا جائے. اچھائی کا کیپسول چڑھایا گیا. حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین عمل پر آ جاؤ. کہ اگر لوگ ہم یہ کہیں گے تو لوگ نماز کو سب سے اچھا عمل سمجھیں گے اور جہاد چھوڑ کے چلے آئیں گے. شاید متوجہ نہیں ہو سکے. وجہ بتائی اس نے، جس نے نام یہ نکالا اس نے اس کو وجہ بتائی، تعمیل دی کہ میں یہ اس لیے اذان سے ہٹوا رہا ہوں. لٹایا بڑھایا سب کیا کہ لوگ جہاد چھوڑ کے نماز میں لگ جائیں گے. لہذا جہاد چھوڑ کے نماز میں لگ جائیں گے. اور ان سے قول کہے کہ کربلا کے میدان میں آگے دیکھو، جو مجاہد ہے وہی نمازی بھی ہے، جو نمازی ہے وہی مجاہد بھی ہے. تو کیپسول چڑھائے گئے. یہ ایک مثال میں نے دی برائی پھیلانے کے لیے. اچھائی مکار لوگ، اچھائی جو بے ڈھنگے ہوتے ہیں وہ ان کو سلیقہ نہیں ہوتا، برائی کو چھپا کے نہیں کر پاتے. جو کچھ کیا ہے اسے تاریخ کو پہچانیے، چاہے
شہید باقر النصر نمر جو ایک غلام ہیں حیدر کرار، ان کے ساتھ تقریباً پوری تاریخ جو آپ پڑھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے شہدائیوں کی، تو وہی تاریخ آپ کو دکھائی دے گی، ان کے ساتھ پوری تاریخ دہرائی گئی۔ بات نہ کہنے دو، کہہ دیں تو نکلنے نہ دو، پھیلنے نہ دو، بیان کریں تو زبان کاٹ لو۔ میسم کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ بات علی نے کہہ دی، ان کو نہیں روک پائے۔ اب جو علی نے بات کہی وہ میسم کی زبان سے پھیلنے نہ پائے، لہذا ان کی زبان کاٹ لو۔ شہید باقر النصر میں پابندیاں لگی، تمہیں یہ نہیں کہنا، تمہیں یہ نہیں کہنا، تمہیں یہ نہیں کہنا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کے بعد بھی کہا تو اب میڈیا پہ قبضہ کیا گیا کہ میڈیا کے ذریعے پھیلنے نہ پائے۔ اس کے بعد سازش کیا ہوتی تھی؟ پھیلنے لگے اور نہ مانے تو انہیں خانہ قید کر دو، ان سے ملنے نہ دو، اور جو ملے تو انہیں بھی قید خانے میں ڈال دو۔ اور دشمن یہ کرتا رہا کہ جب قید خانے میں ڈال کے بھی حق کی بات کو نہ روک سکا اور حق والوں کو نہ کچل سکا تو آخر ان کے گلے کاٹ دیے۔ آج جس مجاہد کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے اس کے ساتھ بالکل یہی برتاؤ کیا ہے سعودی حکومت نے۔ ایک صلوات دے دیں اور بنی عباس محمد والے محمد اور ان کے غلاموں کے ساتھ کرتے رہے تھے، اور شہید باقر النمر کا بالکل وہی طریقہ زندگی اور طریقہ حیات تھا کہ جو غلام حیدر کرار کا ہونا چاہیے۔ عزیزوں، میں نے انہی بنیادوں پر بس میں وقت اچھا خاصا گزر گیا۔ لوگوں سے جو طریقہ تھا مولانا سے غلام سے میرے مربی تھے، علامہ سے نشا حضرت جوادی مولانا کے بعد میرے لیے دنیا میں سب سے بڑے نمونہ تو ان بزرگوں سے جو زندگی کے سبق لیے ہیں، اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ سب بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے علماء تھے، یہیں پر ٹھنڈا ہوتا تھا جس سے 3 گھنٹے مجمع چین نہیں لے پاتا۔ کچھ حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، لوگ جانے سے شریف ہوئے ہوں گے، میں نسل کو ظاہر اس کے بعد کی ہے 3.5 گھنٹے تک مسلسل، اور مجمع جیسے آپ چین سے بیٹھے ہو 3.5 گھنٹے، 1 منٹ بھی آپ کو ایسے چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ میں تو اپنی مجلس کے لیے کہتے ہوں بھیا اس کو نیند نہ آنے بیماری ہے، وہی مجلس کا آ جائے، وہی نہ کھائے، نہیں مجلس کا آ جائے، چین سے سوئے گا۔ اب بھی سوال نہیں ہوگا۔ نوجوانی ان کی بچپن میں نوجوانی اور میری جوانی میں اس وقت
ہدایات دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ زندگی میں جانے کیسے مسائل معصومین نے اور قرآن نے جو ہدایات کو توجہ ہے تو انہوں نے کہا ہم تو قیمت وہ لیں گے جو قیمت ہم مانگے تو سوچے چلو ہنسے لیکن وہ بھی پڑے دل والے کا جو مانگو لے لیں اب وہ سوچ رہے تھے کہ مثلاً 5 کے رقم کھانا ہے 10 مانگیں گے 20 مانگیں گے 50 مانگیں گے مگر جناب ابراہیم نے ابھی کی بس مانگی جناب ابراہیم نے کہا میں نے مجھے کروایا کہ ایسا نہیں پڑا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا سمجھ میں آتا کیسے امت کا نماز نبوت کی بات کیسے سمجھے گا امت کے نماز کو چھوڑوں گا تو نبوت کے نماز کی بات نبوت کی فکر کیسے سمجھنا ہے میں نے کو بتایا جب تک اس فکر کو سامنے نہ لایا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ ایک سجدہ میرے پروردگار ایک سجدہ میرے پروردگار کا کر لو وہ تھے مشرک وہ تھے بت پرست خود موحد نہیں اللہ کو ماننے والے اب اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں اس کو کچھ سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے تو اس کو کیا سجدہ کر لیں اچھا سجدہ کس چیز کا نام پیشانی اور آدھا سجدہ ہاتھ پہ رکھنا اور عظمت کا اقرار کرنا عظمت کے اقرار کے لیے اعلان کے لیے پیشانی اور رکھنا آدھا سجدہ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ سجدہ کر لو کرنے اس کو تو مانتے ہیں کہ جناب اگر اچھا ایسا کرو تو سجدہ بھی کرو بس اپنے مچھے زمین پہ رکھو تو سجدے میں آدمی کا ارادہ ہے شامل ہے نا کہ اس کے لیے سجدہ کرو اپنے مچھے زمین پہ رکھو اپنی پیشانی کا ہاتھ پہ رکھو تو انہوں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں جہاں چلو بتوں کے آگے ٹیکتے ہیں آگے اور دیکھیے اگر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ادھر انہوں نے توجہ دیتے ادھر ان کفار و مرتدین نے اپنی پیشانیاں ہاتھ پہ رکھی ادھر جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پروردگار ایک کام میرا تھا میں نے کر دیا ایک کام تیرا ہے تو کر دے میرا کام تھا پیشانیوں کو سروں کو جھکانا وہ میں نے جھکا دیے تیرا کام ہے دلوں کو جھکانا وہ تو جھکا دے ہر ممبر پر آنے سے پہلے یہ دعا کر کے آتا ہوں پروردگار ایک کام میرا ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے میرا کام ہے ممبر پر جا کے محمد والے محمد کی باتوں کو پہنچانا وہ کام میں کروں گا دلوں میں اس کا اثر پیدا کرنا معاف کیجیے گا برے لگے گا لیکن لگے سچ کو کہتی وہ پرانی بات اور سچی بات آج آپ کا ہوا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کتاب آپ پڑھتے ہیں استاد اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے محلے کا بیچارہ عالم مولانا کے سماج تو بھی پڑھ رہے ہیں جلال جوانوں سے دوسروں سے کچھ نہ کچھ علم کے پاس دین کا ہے ان کے پاس جانے کا وقت نہیں دین جو ہم پہلے سیکھتے تھے اس میں سب سے پہلے ہمیں گھر کے اندر سے ہمارے بزرگ دادا نانا دادی نانی سکھاتے تھے اب دادی نانی اور دادا نانا ایک تو کرنے اس کے اندر بھی نئے دور کے دادا نانا ہو گئے اب ددو ہو گئے ننو ہو گئے کیا ہو گئے تو نئے دور کے ہو گئے ماڈرن ہو گئے تو دین وہ بھی نہیں سکھائیں گے وہ بھی وہی لٹل اسٹار طبیعت آگے ہو گئی جہاں جاؤ یہی ٹنکل ٹنکل خیر ہم الحمدللہ کافی والے اتنا مشہور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹنکل نہیں آتا ہمارے پاس وہی آتا ہے سنا اللہ ہے 5 امام 12 امام ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں وغیرہ تو نے اسی دنیا میں سب سے بچتا تو دکھا دیا تو دین کون سکھاتا تھا دادا نانا دادی نانی ایک تو سکھاتے نہیں اور سکھانے چلے تو بہت جو ہے وہ پریشان اس بچوں کو کہاں پچھلے دور میں لیے چلے جا رہے ہیں ان کی کہاں ہمت کہ بچوں کو روکیں یہ نہ کرو یہ کرو کہاں پہلے تو محلے کے پڑوسی بھی پورے محلے کے جوانوں کا نام رکھتے ہوئے کیا مجال تھی کہ محلے کا کوئی پڑوسی
ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے خوابانہ بند ہو جائے. کچی نیند کا نتیجہ گہری نیند سوئیے گا کوئی خواب نہیں دکھائی دیتا. اور دین کا پیغام اللہ نے خواب کے ذریعے دیا ہی نہیں ہے. دین کا پیغام تو نبیوں اور رسولوں کو بھی فرشتوں کے ذریعے دیا ہے. تو آپ کے پاس کہاں خواب کے ذریعے آ جائے گا دل کا خواب. دین کا پیغام خواب کے ذریعے نہیں ہے. دین کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے آیا ہے. انبیاء پر بھی خواب نہیں آئے. صرف ایک جناب ابراہیم آپ کا نام کو جناب سے کہہ دیتا ہوں. جناب ابراہیم کو ان کا پرسنل کام تھا. ان سے کہا جا رہا تھا کوئی قوم کے لیے نہیں. اور ان سے بھی جناب ابراہیم نے بھی آپ بار بار بڑی سنتے ہیں کب خواب دیکھا. 1 رات دیکھا, 2 رات دیکھا, 3 رات دیکھا. کیا مطلب یہ کہ پہلی رات خواب دیکھ کے انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ کوئی مجھے اللہ حکم دے رہا. توجہ دے بات کہہ رہا ہوں. یعنی ابراہیم نبی تھے, ان کو خواب دکھائی دیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, لیکن پہلے دن خواب دیکھ کے انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ حکم خدا ہے. جب مسلسل 3 دن خواب دیکھا تب یہ یقین ہوا کہ یہ حکم خدا ہے. تو میرے عزیزوں میں اپنے بھائیوں دوستوں اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواب کے ذریعے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا. آپ کو اللہ نے حکم دینا ہے وہ سارے آپ کے جس پیغمبر کے آپ کے ماننے والے ہیں, پھر ائمہ کے آپ غلام و غریب ہیں, ان کے ذریعے آپ کو مل چکے. آپ کو انہیں پہ عمل کرنا ہے. تھوڑا سا شکر کو تھوڑے اسلام اور کہتے ہیں تو بات میں باقی ہوتی چلی جا رہی. میرے دلوں میں کہہ رہا تھا کہ دین کے پہنچانے کے جتنے ذریعے تھے سب بند ہو گئے ہیں. بچا کیا ہے؟ پہلے بزرگ کہہ نہیں سکتے, گھر کے بزرگ کہہ نہیں سکتے, مکتب کا جانے کا وقت نہیں ہے, جاتا بھی ہے تو بچہ پڑھے نہ پڑھے, اور استاد کو تنبیہ کا کوئی حق نہیں ہے. اب سب دروازے بند ہو گئے. بچہ کیا ہے؟ مجلس بچی. اسی مجلس کے ذریعے پورا دین آج تک آنا ہے. دین کے اصول دین اور عقائد بھی دین کا حصہ ہے, فروع دین اور احکام بھی دین کا حصہ ہے, اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے. جتنی باتیں میں نے اب تک آ سکیں ہیں, شاید میں اپنی نگاہ میں اس بات کو زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں. دین خالی چند چیزوں کے مان لینے کا نام نہیں. دین پوری زندگی حکم خدا کے روشنی میں بسر کرنے کا نام ہے. دین چند نظریات کے ماننے میں یا چند کاموں میں کر لینے کا نام نہیں ہے. دین اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی, یعنی وہ اصول جس کی بنیاد پر ہمیں زندگی بسر کرنا. کیا مانو کیا نہ مانو یہ اللہ بتا رہا ہے. کیا کرو کیا نہ کرو یہ اللہ بتا رہا ہے. کون سی اخلاقیات تمہارے اندر ہونا چاہیے, کون سے اخلاق برے ہیں, برائیاں تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے, اللہ بتا رہا ہے. تمہاری ذاتی زندگی کیسی ہو یہ اللہ بتا رہا ہے. تمہاری اجتماعی زندگی سوشل لائف کیسی ہو یہ اللہ بتا رہا ہے. ہمیں کہیں اس نے بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. تو پوری زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جب دین اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے تو ہمیں یہ پورا دین سیکھنا ہے, عقائد بھی سیکھنا ہے, اخلاقیات بھی سیکھنا ہے, احکام بھی سیکھنا ہے. پھر جب عقائد سیکھیں گے تو جن شخصیتوں تک پہنچیں گے ان شخصیتوں کی سیرت بھی سیکھنا ہے, ان کی تاریخ بھی سیکھنا ہے. تو میرے عزیزوں کا دین سیکھنا ہے تو یہ سب کچھ سیکھنا ہے. اور یہ سب کچھ سیکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ مجلس ہے. خدا کے لیے دین کے لیے اللہ نے ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بعد وجود میں کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین سے اللہ غدیر میں راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے, اس میں توحید کا اعلان بھی تھا, اس میں عدالت بھی تھی, اس میں قیامت کا عقیدہ بھی تھا, اس میں احکام نماز بھی تھے, میں نوبر تک کے بچوں کو سب بیان کیے تھے. تو خدا کے لیے مجلسوں کو اللہ کی پسند والے دین کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. ملاقات ہے مجلسوں کو اپنی پسند کا نہ بنائیے کہ وہ بیان ہو جو مجھے پسند ہے. بیان ہو جو اللہ کو. مجلسوں میں عقائد بھی بیان ہونے دیجیے, مجلسوں میں اخلاقیات بھی بیان ہونے دیجیے, مجلسوں میں احکام بھی بیان ہونے دیجیے, مجلسوں میں تاریخ بھی بیان ہونے دیجیے, مجلسوں میں سیرت بھی بیان ہونے دیجیے, مجلسوں میں قرآن کو بھی بیان ہونے دیجیے. قرآن بیان
مجلسوں کو اپنی پسند کے اوپر نہ محدود کر دیجیے، ورنہ ہماری پسند ڈیولپ ہوتی ہمارے معلومات سے۔ بھائی جو چیز ہمیں پتا ہے اسی کے درمیان تو ہم کہیں گے ہمیں پسند یا ناپسند، جتنے کھانے ہم نے اب تک کھائے ہیں انہیں تو کہیں گے یہ والا کھانا پسند ہے اور یہ والا کھانا پسند نہیں ہے، تو ہم نے کھایا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر چائنیز فوڈ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پکتا ہے، مثال کے طور پر اسپینش کھانے ہمیں آج تک کھائے نہیں، ایرانی کھانے ہم یہیں لگا کے بیٹھے فتوا لگا رہے صاحب چائنیز فوڈ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ نے کھائے نہیں ہے کبھی؟ آپ کو پتا بھی ہے ہوتا کیا؟ تو آدمی کچھ پسند یا ناپسند کرتا ہے تو اپنے علم کے دائرے میں، اگر ہم نے مجلسوں کو محدود کر دیا تو ہمارے علم کا دائرہ چھوٹا سے ہے، اس کے اندر بھی پسند کا کہ تلوار چلائیں گے تو اور چھوٹا ہو جائے گا۔ تو ہماری علم کے محدود دائرے کے اندر کا دین جب ہم تک پہنچے گا تو وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ نے ہم تک بھیجا تھا، جو کامل دین تھا، جو علم والے خدا نے علم والے رسول کو دیا تھا اور جو علم والے اماموں نے ہم تک پہنچایا، جن کا علم ناقص نہیں تھا، کامل علم تھا، والوں کے ذریعے جو مکمل دین آیا ہے اس پورے دین کو یہاں بیان ہونے دیجیے اپنے محدود علم کے ذریعے۔ پسند کی چھوٹی چھوٹی سرکل نہ بنا لیجیے۔
والوں ایمان لاؤ. آئے کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ. آمنت باللہ و رسول ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. کتاب الذی انزل علی رسولہ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ تو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہوئی کتاب الذی انزل علی رسولہ آگے بتایا ہے. اور جو انکار کرے اللہ کا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، کتاب کا، جو اللہ منوالا ہوگا تو آخرتدار کو گمراہ ہوا ہوتا ہے، بڑی دور چلا گیا. تو یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ایمان والوں کو سمجھ کے کام کرو، یہ کام نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں ایمان لاؤ اور جزا نہیں کیا کرا. جس کی آنکھیں پہلے سے ہوئی اسے کہ آگے بولو. بھائی آپ سب ماشاء اللہ آگے بولے بیٹھے ایک آنکھ کھلاوا تو میں کہوں کہ آنکھیں بولیے تو خیر جس کی مرضی اس کی بولی. تو پھر یہ جو اللہ کہہ رہا ایمان والوں ایمان لاؤ، کھلی آنکھوں والے ہیں اسے کہا جائے آنکھیں بولیے. سن رہے ہیں آپ آنکھیں سنیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ایمان والوں ایمان والوں کہہ رہا نہیں ایمان والوں. ایمان والوں کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہے وہ انسانوں جس نے اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے نبیوں کو مانا ہے، جنہوں نے امامت کو مانا ہے، جنہوں نے عدالت الہیہ کو مانا ہے، جنہوں نے قیامت کے عقیدے کو اپنایا ہے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جنہوں نے کعبے پر اللہ کا گھر مانا، وہی وہ ایمان والا. تو جب مان لیا ہے تو پھر ان سے کیوں کہہ رہا ایمان والوں ایمان لاؤ؟ ارے اللہ کو ماننے والوں اللہ کو مانو، یہ مطلب ہوا نا. ارے اللہ کو ماننے والوں اللہ کو مانو، نبیوں کو ماننے والے نبی کو مانو، اماموں کو ماننے والے امام کو مانو. تو یہ کیوں کہہ رہا ہو؟ تو میرا دل کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بچے کو ہم نے شام کو ہوم ورک کو کیا ٹیسٹ کی ہے، تیاری کرنا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی بھی کوئی ان کا کارٹون آ رہا ہے بڑھیا والا یا کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان سنگھوں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ بنانا انہیں محفوظ کرنا تمام میں کون سا ریکارڈ کس نے توڑا، کس نے کتنے چھکے لگائے، کون سا بال جس نے مارا، کس پر کون سا ریکارڈ، سارے ریکارڈ ہمارے یہ خالی خانے ہم نے چھوڑے ہیں. یہ ہم نے اپنے جوان نسل کے ذہن کے خالی خانے چھوڑ دیے ہیں. اگر ان میں سیرت معصومین کے ریکارڈ تکمیل ہوتے ہیں تو اس میں بے دینوں اور گنہگاروں کے ریکارڈ محفوظ کرنے کی جگہ ہوں. ایک تو ریکارڈ یہ ہوتا کہ ساری رات تک اتنی نمازیں وہ پڑھا کرتے تھے، کس طرح سے رائے ہوتا میں مان لیا کرتے تھے، تب تو یہ ریکارڈ ہوتا جگہ خالی چھوڑی. اب وہ ٹی وی میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے کے لیے تو پڑھ کے کل ٹیسٹ کا تو بیٹھے پڑھنے کے لیے، بیٹھے تو پڑھنے کے لیے کتاب کی کوئی قلم کی اپنی سب کچھ پڑھ دیتا ہے. مگر تین دوسرے ترقیاں جو ہوتے ہیں بہت مل رہا ہے کہاں گزر لگے ہیں. چھوڑ ہوا دیکھے کیا ہوا، کیچ ہوا کہ باؤنڈری ہوئی کہ سکسر ہوا، کہاں گزر لگے. نگاہ کبھی کی گزر چلی جاتی ہے. ہم بھی کم نہیں، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا پڑھیے پڑھیے. ایک مثال میں نے اپنی والی ایک مثال آپ کی، آپ میرے گھر دعوت کو کھانے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، مولانا کھائیے کھائیے نوٹ فرمائیے، یہ بھی مثال ہی ہے. تو پڑھتے ہوئے بچے سے کہہ رہے پڑھو پڑھو، کھاتے ہوئے مہمان سے کہہ رہے کھائیے کھائیے. کھا تو رہا ہے بھائی، پڑھ تو رہا ہے، لاجا کرے نہیں کا بولا یہ بات نہیں. ہم نے کہا پھر کیا؟ پڑھ تو رہا ہے مگر ویسے نہیں پڑھ رہا جیسے پڑھنا چاہیے. جتنا کھا تو رہے مگر اتنا نہیں کھانا چاہیے، کھا رہے جتنا انہیں کھانا چاہیے. شیرپور کے کنٹل کے ہیں تو جتنا انہیں کھانا چاہیے اتنا نہیں کھا رہے ہیں. تو جب کوئی ویسے پڑھے نہ پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے، اتنا نہ کھائے جتنا کھانا چاہیے، تو ہم پڑھتے ہوئے سے بھی کہتے پڑھیے پڑھیے، کھاتے ہوئے سے بھی کہتے کھائیے کھائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام جیسے اور جتنا ہونا چاہیے جب وہ ویسے اور اتنا نہ ہو تو یہ بولا جاتا ہے اللہ ہم سے ایمان والوں سے کہہ رہا ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لاؤ. بس جو اس راہ میں جتنا آگے بڑھے گا، جتنا ایمان اور جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ہوگا، تو شہادت اس کے لیے کوئی مسئلہ حیات نہیں رہ جائے گی. ہم تو تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے، نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے، بزنس کے لیے وقت نہیں دے، تھوڑا سا وقت دے گا، جان دینے کی بات نہیں، وقت تھوڑا سا مانگ. اللہ نے جو روزی دی اس سے جتنی زندگی کی ضرورت تھی سب پوری کر لی، پھر بھی اللہ نے بچا دیا.
والا ہونا چاہیے، جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں، اگر ہوتا تو کربلا ہمارے سامنے ہے، جو کچھ اللہ سے ملا سب آنے والے سے ملا۔ اللہ سے آدمی ایک جان لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو منزل آتی ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ سے دوسرے وسیلوں میں ضروری ملتی ہے، خود وسیلہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اولاد دے دیتا ہے، زندگی بدل کرتا ہے، معاشرے میں عزت وقار اور حیثیت جگہ سکتی بنتی ہے سوسائٹی میں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ سے نعمتیں ہیں انسان کی زندگی، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو سب ہے، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے۔ یہ سب قیمتی ہیں، ہم ان کو بچانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن سب کی قیمت برابر نہیں۔ مال بہت قیمتی ہے، مال حاصل کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے کتنی ہم محنت اٹھاتے ہیں، کتنی کا اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کریں، قیمتی ہے، لیکن مال جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام نہیں۔ جب جان پہ پڑتی ہے تو یہی مال خرچ کر کے جان بچائی جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے زندگی میں بابا نے 2-4 لاکھ 5 لاکھ سیون کی تھی، ایک ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، ایک سال زندگی بڑا خرچہ، زندگی بھر کی بچت دے دو، جان تو بچے، تو مال قیمتی لیکن جان مال سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جان سے بھی قیمتی چیز کا نام ہے ہوگا۔ دیکھیں ہم تو بابا ابھی سرجری کرا کے اٹھے ہیں، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے وہ بیٹے دعا کر رہے ہیں پروردگار جان لے لے کہیں لے لے، مگر میرے بچے کی جان بچا۔ تو جان سے زیادہ قیمتی، مال سے زیادہ قیمتی جان ہے، جان سے زیادہ قیمتی اولاد، مگر عزت والے لوگوں کے بیچ، عزت والے لوگوں کے درمیان جان، مال، اولاد سب سے زیادہ قیمتی چیز عزت اور آبرو۔ عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے آدمی جان بھی دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، اولاد کو قربان کر دیتا ہے۔ شریک ہوئی دنیا عزت سب سے قیمتی چیز کا نام ہے۔ کربلا والوں نے یہ سب قربان کر کے کیا بچا؟ جان قربان کس طرح سے دوسرے گلے کا سنجا چل رہا تھا، مان قربان کیا اس طرح سے سائے کو بھی نام بتا دیا، بازاروں میں اولاد کی قربانی اس طرح سے نہیں کہ جس کو سجا کر دے سکتے تھے اس کو سجا کے دے دی، جو اپنے قدموں کو چل کے جان نہیں سکتا تھا وہ نہیں لے کے اس کے بعد لوگ آیا جاتے ہیں جب دوڑ دوڑ کے نام لگتی ہے، دوڑ کے دوسرے نام لگتی ہے، سروں سے جاتے ہیں سارے مگر ذرا سے تصور کے لیے یہ دنیا ہے ان کی نگرانی
اپنی یہی اور پہنچانا بھی چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں ایک وقت آیا تھا جب 18 سال کا جوان بیٹا ہاتھ میں جانے کی اجازت چاہیے تھا بیٹا. آپ جائیں گے بات میں ٹھیک ہے مگر تیری امی نے تجھے پالا ہے. ہمیں ہاتھ جوڑے اجازت دو کیا پالا تھا اپنے بھیا کی جان بچانے کے لیے تمہیں جاؤ بیٹا اٹھا پڑتا گرا باہر نکلے ہوا بتاؤ سمجھے نکلنے لگتے ہیں تو کبھی بھومی کہتی بیٹا ایک کھانا شہید ناصر
الہی آمین الہی آمین الہی آمین ہمارے درمیان ان کے سارے اختلاف محمد کو شکریہ اور اللہ کو شعور ہے کہ ہم دشمنوں کے سازشوں کو سمجھ سکیں. ہم اس ناشری شیعہ رہبار امام کے ایک راستے پر چل کے آئے ہیں. معبود ہم کو اسی ایک راستے پر چلنے کی توفیق دے. الہی آمین. ہمارے اندر فطرت اور جو نظریات دی جاتے ہیں